اچھا کرے ایکو کم کرے الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام ذی وقار سامعین بزرگوں بھائیوں دوستوں عزیز ساتھیوں 3 سالہ طویل تکلیف دہ پابندی تو بعد پھر ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے تساں دوستاں دی خدمت وچ دین دیاں چند گلاں باتاں بیان کرن واسطے حاضری دی سعادت نصیب فرمائی الحمدللہ مسلسل 6-7 گھنٹے تفسیر دا سبق پڑھاون تو بعد میرے اندر کتنی سخت ہونی ہے کہ میں دوستاں دے سامنے گفتگو کر سکاں حکم دی تعمیل وچ میں تہاڈی خدمت وچ حاضر ہاں حکم مینوں میزبان دوستاں دی طرفوں یہ ہویا ہے کہ چونکہ اج دا بیان سنن واسطے
مستورات بھی کافی تعداد کے اندر موجود ہیں۔ اس واسطے ایسے مسائل بیان کرنے جنہاں دا تعلق ہوئے ساریاں ماں بہناں نال۔ میں حکم دی تعمیل وچ چند ایسے مسائل عرض کرنے جنہاں دا تعلق ہونے مستورات نال، لیکن انشاءاللہ مرد حضرات دے فائدے تو بھی وہ مسائل خالی نہیں ہونے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ بولی یا ٹھیک ہے یا اردو بھی شروع کرو؟ حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر داخل ہونے والی مسلمان عورت دیاں 4 نشانیاں بیان فرمائیاں نے۔ نمازی بندیاں واسطے بہشت برین دا دروازہ داخلے دا وکھرا ہونا ہے، روزے دار بندے واسطے بہشت برین دے اندر داخل ہونے دا دروازہ الگ ہونا ہے۔ حاجی صاحبان واسطے اللہ کریم نے بہشت برین داخلے دا دروازہ وکھرا بنایا ہے، لیکن جیڑی مسلمان بی بی وچ جیڑی مسلمان عورت یہ 4 خوبیاں تے صفتاں موجود ہوئے۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 4 خوبیاں اور 4 صفات کی مالک مسلمان عورت واسطے کوئی پابندی نہیں، جنت دے جیڑے دروازے وچوں مرضی آگے داخل ہو جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شعرها واحسنت فرجها واطاعت بالها فلتدخل من ای ابواب الجنة شاءت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑی مسلمان عورت 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے، نمبر 2 رمضان شریف کے روزے دی پابندی نال رکھے، تے نمبر 3 اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے، تے نمبر 4 اپنے خامد دی گل بھی منے، جنت 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو جاوے۔ ہن میں گل نوں کھولن لگا۔ المرأة اذا صلت خمسها 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے۔ کتاب الکبائر حضرت موسیٰ علیہ السلام دی خدمت دے اندر ایک عورت آ گئی بڑی پریشان، عرض کرن لگی اللہ دے پیارے کلیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک میرے کولو گناہ ہو گیا ہے، میں تمہاری خدمت دے اندر چل کے آیا، میرے واسطے دعا کرو اللہ کریم میرا گناہ تے غلطی معاف کر چھوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیتے بی بی تے کیڑا گناہ کیتے؟ کیونکہ ساری کائنات انساناں وچوں صرف انبیاء کرام علیہ السلام گناہاں تو پاک ہیں۔ انبیاء کرام تو علاوہ کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری زندگی غلطیاں دی گناہاں تو پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام گناہ کرنا تا پاک دی گل ہے، اللہ اپنے پیغمبر دے دل وچ گناہ دا خیال تے ارادہ بھی پیدا نہیں ہون دیندا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غلطی پوچھ دے پین تے گناہ پوچھ دے پین، جھگڑا ختم ہو گیا۔ دین جھگڑے دا نام نہیں، دین تا پیار محبت تے سمجھان دا نام ہے۔ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن
سورت کا نام سورت التغابن فرمایا واللہ علیم بذات الصدور آیت نمبر 4 سورت التغابن 28واں پارہ اگر ساری کائنات انسان دے سینے دا حال جان دے تو صرف اللہ کریم جان دے اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات ہون دے باوجود صاحب کمالات ہون دے باوجود صاحب معجزات ہون دے باوجود اتنی شان دے مقام دے باوجود اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام عورت دل دا حال جان دے ہوگے تو عورت تو گناہ پوچھن دی کوئی ضرورت نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان برحق لیکن دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق بی بی تے کیڑا گناہ کیتا ہے میں نو گناہ دس میں اللہ کریم دے سامنے دعا کرساں اللہ اس عورت دا فلانا گناہ معاف کر دے ان سبق میں رو چھوڑے یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا زندہ بندے تو دعا کراونا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام زندہ عورت دعا کراونا واسطے یہ زندہ بڑا ہوئے تاوی دعا کراونا جیسے زندہ چھوٹا ہوئے تاوی دعا کراونا جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنا سے جاون لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کے اندر حاضر ہوئے حضرت میں عمرہ ادا کرنا سے مکہ شریف جا رہے ہیں آپ نال ملاقات کرنا سے حاضر ہوئے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اشرکنا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ ادا کرنا سے جا رہے ہو آپ نے واسطے دعا کرنی ہے تا ساڑھے واسطے بھی ضرور دعا کرنی ہے نا آپ نے دعا بھی جو سانو بھی نال شریک رکھنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹے لیکن بڑا چھوٹے تو بھی دعا کرا سکتے ہیں شاہتے ہیں کہ زندہ ہوئے اگلا مسئلہ زندہ تو دعا کراونا جیسے تیرا ایمان دی حالت جو فوت ہو گیا ہے اس وقت دعا کرنا جیسے بندہ فوت ہو گیا ہے سامنے میت موجود ہے نیت کی تھی میں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ ثنا واسطے اللہ دے درود واسطے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دعا باتے حاضر اس میت دے سامنے میت موجود ہے آپ نے واسطے زبان ہلا کے بخشی دی دعا نہیں کر سکتا ساری دعا دا محتاج ہے اللہم اغفر لحینا میتنا اللہ سارے زندہ مسلمانوں بھی بخش اے جرا میت سامنے پیا اس نو بھی بخش جو گالیاں دے دوستو دین جھگڑے دا نہ نہیں دین تا پیار دے محبت دا نہ ہے سمجھن سمجھاون دا نہ ہے افام دے تفہیم دا نہ ہے میت سامنے موجود ہے بزرگ پیر مرشد بزرگ اللہ دا ولی ہے لیکن موت تو بعد زبان ہلا کے آپ نے واسطے بخشی دی دعا نہیں کر سکتا ساری دعا دا محتاج ہے تے جس ویلے کئی من مٹی تلے دفن ہو گیا ہے اور ساڑھے واسطے دعا کیویں کر سکتا ہے کیڑی سوکھی گل ہے میت سامنے ہے اسا مغفرت دی دعا کرنی ہے دفن ہو گیا ہے اسا مغفرت دی دعا کرنی ہے زندہ تو دعا کرانا جیسے تیرا ایمان دی حالت دی دنیا تو ٹوٹ گیا ہے اس واسطے بخشی دی دعا کرنا جیسے میری بولی سمجھ آدھی میری زبان سرکی تمہاری زبان پنجابی میری تسلی کرا چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی حضرت میرے واسطے دعا کرو اللہ میرا گناہ معاف کر چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیڑا گناہ کی تئی میں دعا کرنے واسطے تیار ہاں الفاظ میں بڑے محتاط بول
واسطے اپنے گناہ نو چھپاون واسطے اپنے معصوم بچے نو ہتھاں نال قتل کر کے آ گئیاں نہ بچہ ہو سی تے نہ میرے گناہ دا پتہ چل سی اگر بچہ سامنے ہوندا ساری قوم تے برادری دے بندے سوال کر دے ظالما تیری تے شادی بھی نہیں ہوئی بچہ کیویں پیدا ہو گیا ہے میں بچے نو قتل کر کے آ گئیاں تساں دعا کرو جو اللہ میری غلطی معاف کر چھوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ انور غصے صورت کا نال ہو گیا ہے فرمانے لگے اخرجی یا فاجرہ میری محفل بھی چوٹ نکل جا او بری عورت میں موسیٰ علیہ السلام تیری شکل بھی نہ دیکھنا چاہتا اتنا بڑا گناہ ایک معصوم بچہ ایک برا کم تے بچے دا قتل عورت پہلے پریشان آئی جس ویلے حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ ہوئے اور زیادہ پریشان ہو گئی ہے عورت کا پریشان ہو کے نکلی ہے اللہ نے جبرائیل فرشتے نو موسیٰ علیہ السلام نے خدمت کے اندر بھیج چھوڑے اے میرے سامنے 16واں پارہ سورت کا نام سورت مریم فرمایا نتنزلو الا بامر ربک آیت نمبر 64 سے میں انگلی رکھی ہوئی ہے سورت مریم کے 16واں پارہ جتنے تک رب کائنات کا حکم نہ ہوئے جبریل زمین پہ نہیں آ سکتا جبریل اللہ دے حکم نہ رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے حضرت اللہ کریم نے میں نے بھیجے ہے اللہ کریم فرما رہے ہیں تو صحیح سے گناہگار عورت نو کیوں اپنی محفل میں یوں کڑ چھوڑے ہے اس گناہگار مائی واسطے کیوں تو دعا نہیں کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے جبریل کہنے لگا رب العالمین فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر تولا کی خیال ہے کہ برا کام تے قتل اس تو بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران پہ ہکا بکا رہ گئے اس تو بڑا گناہ اور کیڑا ہو سکتا ہے غلط کم کو بعد بچے دی پیدائش تے بچے نو قتل کر چھوڑنا جبریل کہنے لگا اللہ کریم کا پیغام ہے یہ دونوں کبیرہ گناہ ہی بہت بڑا جرم تے بڑیاں غلطیاں ہی نا لیکن میرے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جان پوچھ کے ایک فرد نماز چھوڑنا زنا اور قتل تو ہی بڑا گناہ ہے سارے حالات کی ہیں ساریا ماں تے بہنا اگر شادی تے جامڑا ہوئے روزانہ 4 سوٹ تبدیل کر دیا تے نماز کا ٹائم ہو گیا جی بچے نے میرے کپڑے ناپاک کر چھوڑے میں کیویں نماز پڑھا شادی تے جان واسطے کپڑے تبدیل کرنے کا ٹائم ہے تے نماز واسطے پاک کپڑے تبدیل کرنا میری ماں تے بہن کو ٹائم نہیں اے تو پتہ تاں چلنا انسان جس میں دنیا تو ٹرے آ گیا اور میری سیدی کا شعر سنا ہے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاوے نبی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاوے جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی تے بھی مسئلہ سنیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ ایک عورت آ گئی ہے ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضرت میں تواڈے پیچھے جماعت نال مسجد نبی دے اندر نماز پڑھنا چاہدیاں مینوں اجازت دے دیو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی نماز تو اپنے گھر دے صحن دے اندر پڑھنی ہے اللہ کریم مسجد نبی دی نماز نالوں اپنے گھر دی صحن دی نماز دا تینوں 1000 گنا
نبی دی نماز کوئی معمولی نہیں. ایک نماز پڑھو 1000 نماز دا ثواب. دوئی روایت ایک نماز پڑھو 5000 نماز دا ثواب. تیسری روایت مسجد نبی میں ایک نماز پڑھو 50,000 نماز دا ثواب. جماعت نال پڑھو 27 گنا زیادہ 13.5 لاکھ نماز دا ثواب. بندہ اپنی رہائش گاہ تو وضو کر کے آوے مسجد نبی کے اندر جماعت نال نماز پڑھے 50 گنا زیادہ 5 لاکھ نماز دا ثواب. پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت بھی نماز پڑھنا عقیدہ میرا تے میرے آقا برین دا ایوے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا شان والا آپ دے نال دا مقام والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دے رتبے والا اللہ نے نہ امام بنائے نہ قیامت توڑی بناونا ہے. آپ دے پیچھے نماز جماعت نہ ام سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دے مسجد نبی دی نماز نہ دوں اپنے گھر دی سہن دی نماز نہ 1000 گنا زیادہ ثواب عطا کر سی. تے جیڑی نماز تو اپنے گھر دے برآمدے وچ پڑھنی ہے اللہ سہن دی نماز نہ لوں برآمدے دی نماز دا 1000 گنا اور زیادہ ثواب عطا کر سی. تے جیڑی نماز تے اپنے کمرے دے کونے وچ پڑھنی ہے اللہ کریم کمرے دے کونے دی نماز دا تینوں سہن تے برآمدے نہ لوی 1000 گنا اور زیادہ ثواب عطا کر سی. ہن انصاف کرے اللہ واسطے انصاف دا دامن نہیں چھوڑنا. مولانا نقاش صاحب باقی علماء کرام میرے بھائیوں میری اماماں بہناں حضور نے ام سعیدہ نو اپنے پیچھے جماعت نال نماز پڑھن دی مسجد نبی آ کے اجازت نہیں دیتی تے میری ماں تے بہن نو قبرستان جا کے قبر دی زیارت کرنے دی اجازت کیویں ہو سکتی ہے؟ سوچو تو صحیح. اور میں یہ بھی حدیث سناؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو فارغ ہون تو بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر چلے گئے بالکل قریب گھر آئی. مولانا غزنوی صاحب تو سنا گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دا مقام اللہ انہاں دے علم وچ جوانی وچ تقوی وچ مزید برکت عطا فرماوے. میں انہاں دی اہلیہ دی گل کرنا دا حضرت فاطمہ رضی اللہ شادی ہو چکی ہے حضرت علی نال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ دے گھر وچ. حضرت فاطمہ گھر کوئی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار وچ انہیں لاگا گزرے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جیتے میری بیٹی کیڑے پاس ہو کے آ رہی کدھر گئی ہوں کدھر گئی تھی. میں ان سبق روک چھوڑا ہے میں حدیث پاک سنا نہیں ہے لیکن میں منت کرتا پاری نراض نہیں ہونا آمنہ دل اللہ فرمان سنا بڑا تھا. اور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل الجنہ اس بندے نے جنت کے اندر داخل نہیں ہونا. اللہ دے محبوب کون؟ آپ نے فرمایا جرا بندہ دیوس ہے اس نے جنت کے اندر داخل نہیں ہونا. صحابہ کرام عرض کی دی حضرت سمجھاؤ تو صحیح دیوس کون ہو گئے جڑے دیوس نے جنت کے اندر داخل نہیں ہونا. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا او بندہ جس نو اپنی عزت دے غیرت نہیں آندی میرے گھر کون آ رہا ہے تے کون جا رہا ہے میری دھی تے بہن کس نال گلاں کردی پئی ہے کس نال نہیں میری گھر والی میری دھی تے بہن کیڑے پاسے جا رہی ہے کیڑے پاسوں آ رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جڑے بندے نو اپنی عزت تے غیرت نہیں آندی ایسے بندے نے جنت کے اندر داخل نہیں ہونا. سانو اسلام غیرت سکھائیے میرے بھائیو. غیرت مند لوگوں کا علاقہ ہے تے میں گل غیرت ہی کرنے لگا. بیٹی کدھر سے آ رہی ہو کدھر گئی تھی؟ من این جیتے میری بیٹی
بیٹی فاطمہ کہاں سے آ رہی ہے؟ میں نے گل دس۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ابا جان اے میرے پڑوس وچ میرے محلے وچ ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس دے گھر وچ تعزیت واسطے گئی ہوئی ہوں۔ نقش تعزیت کہندے ہو تو علاقے کیڑا بولی تعزیت افسوس ارمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بیٹی یہ دس مرن والے دی قبر تے زیارت تے کوئی نہ میں گئی؟ میری بولی سمجھے؟ تو مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے تو نہیں گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جواب دیتا ہے ساری مستورات کے ماما بہنا سنے نا، نہیں نہیں ابا جان نہیں، میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، میں قبر دی زیارت تے کوئی نہ گئی، میں تا بارسہ تے کول گئی ہم تعزیت کرن واسطے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان یاد ہے ابا جان تسی فرمایا ہے لعن اللہ زائرات القبور، جڑیاں بیبیاں تے جڑیاں عورتاں قبر دی زیارتاں تے جاندیاں ایسی عورتاں تے اللہ کریم دی لعنت نازل ہوندی ہے، میں کیویں قبر دی زیارت تے جا سکدی ہاں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تدیں لعنت علی گل سنی ہوئی ہے، جڑیاں بیبیاں تے عورتاں قبر دی زیارتاں تے جاندیاں انہاں تے لعنت نازل ہوندی ہے۔ اج دوئی گل وی سننا میں آمنا دلال دی زبان وچوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو زرت قبرہا لم تریدی رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو میری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ قبر دی زیارت تے گئی ہوندی تینو جنت دی خوشبو سکھنا بھی نصیب نہ ہویا۔ تواڈا تے میرا کوئی قصور نہیں، اساں بیویاں نوں خود درباراں تے لے کے جانے ہیں، تواڈی میری کوئی غلطی نہیں، اساں ماواں تے بہناں نوں خود قبر دی زیارت تے لے کے جانے ہیں۔ میرے خیال ہے ہن مسئلے میرے کوڑے ہو گئے، تساں دوست ناراض ہون لگ پئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیچھے مسجد نبوی شریف وچ جماعت نال نماز پڑھن دی اجازت نہیں دیتی۔ مسجد نبوی وچ نہ تینوں زیادہ ثواب گھر دی نماز نہ ملنا ہے تے عورت نوں قبرستان جا کے قبر دی زیارت دی اجازت کس طرح دے سکدے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ میری امامہ بہناں سنیں۔ سر دے ہوتے دوپٹہ باریک ہے، سر دے بال نظر آ رہے ہیں، عورت نماز پڑھے نماز نہیں ہونی، جسم تے کپڑے باریک ہے نا جسم نظر آ رہے ہیں، عورت نماز پڑھے نماز نہیں ہونی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربا قاسیات آریات مائلات ممیلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آنے میری امت دی عورتاں دے اٹھے کپڑے پا کے بھی عورتاں بے لباس ہونیاں، کپڑے پا کے بے لباس جیا اتنے باریک کپڑے پاونے پورا جسم بھی نظر آونا ہے۔ ایمان نال دسو سارے ساتھی آج وہ دور آ گیا کہ نہیں آ؟ 1400 سال پہلے امام الانبیاء فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باریک کپڑے جسم بھی جو نظر آونا ہے، اتنے تنگ کپڑے پورا جسم بھی جو ظاہر ہونا ہے، اے میری ماں تے بہن کوئی معمولی گناہ کا نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یجدن ریحہا وَإِنَّ ریحہا لَیُوجَدُ بِمَسِیرَةِ قَضَا وَقَضَا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باریک کپڑے پا کے جسم بھی کھاون والیاں، تنگ کپڑے پا کے جسم بھی کھاون والیاں بیبیاں 500 سال دے سفر تو آمن والی جنت دی خوشبو تو ہی محروم راسن۔ نبی سنے فرمایا اور معاف کریں گے تھوڑا تے میرا کوئی قصور نہیں، اساں باریک کپڑے خود بازار میں جو خرید کے لے آنے ہیں گھر بھی دے دیں جو اے پا
مسئلہ سن لو میرے سارے بھائی، میں تھوڑا چھوٹا بھائی ہوں اور تھوڑا ہمدرد ہوں، اللہ دی قسم میں تھوڑا خیر خواہ، قرآن میرے سامنے میں موضوع ہوں۔ اگر باریک کپڑے پاؤن والی عورت گناہگار ہے، میں باریک کپڑے بازاروں لے کے آیا، میں دیتے جو اے سلائی کرتے پا اس دے گناہ وچ میں بھی برابر دا شریک ہوں۔ عورت نے ناخن پالش لئی ہوئی ہے، وضو کرے عورت دا وضو نہیں ہوگا، ناخن پالش لاؤن والی عورت غسل کرے غسل نہیں ہوگا، ناخن پالش لگی ہوئی ہے غسل کی جائے عورت دا جسم پاک نہیں ہویا، نہ پاک جسم نال قرآن پاک کو ہاتھ بھی لاؤن دی اجازت نہیں، نہ پاک جسم نال زبانی قرآن دی تلاوت دی بھی اجازت نہیں، جسم عورت دا نہ پاک ہے نماز پڑھن دی بھی اجازت نہیں، اسی حالت کے اندر موت آ گئی ہے، ناخن پالش عورت دی لگی ہوئی ہے، موت تو بعد انہوں غسل دیتا گئی ہے، اس کا جسم پاک نہیں ہویا، اس کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے۔ ساری کوئی غلطی نہیں، اسا ناخن پالش خرید کے لے آئے گھر میں یہ ناخن دے اتے لا تاکہ وہ چمکن تے سونے نظر آئے، ساری کوئی غلطی نہیں۔ میرے بھائیو گھر جا کے میری ماما پھیڑا نو دسنا ہے، عورت واسطے مسئلہ ہے ہتھاں تے مہندی لاوے، ناخن تے مہندی لاوے، پیراں تے مہندی لاوے، عورت واسطے مہندی لاونا جیسے ہتھاں تے بھی لاونا جیسے ناخن تے مہندی لاونا جیسے، خوبصورتی واسطے مرد دا مہندی لاونا حرام ہے۔ شادی ہوئیے تے دولہ نے ہتھاں تے مہندی لئی ہوئی ہے، نال جیرے دوست کے دولہ دے انہاں بھی مہندی لئی ہوئی ہے۔ انہوں مسئلہ سن لو ہے سارے بھائی، خوبصورتی واسطے اور مرد نے مہندی لئیے، دولہ نے مہندی لئی ہوئی ہے، دولہ دے دوستہ نے مہندی لئی ہوئی ہے، جتنے تک مہندی دا رنگ نہیں اتردا مرد کا گناہ لکھا جا رہے ہیں۔ حکیم نے آکھے، ڈاکٹر ماہر اکسا کے تیرے ہتھاں میں تکلیف ہے، بغیر مہندی نے علاج نہیں ہو سکتا، تاں انسان علاج دی خاطر مہندی لا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ڈیزائن نہیں بناوڑے کہ خوبصورت نظر آئے۔ آج جو کالی والے ناراض ہو گئے ہیں مولوی صاحب 3 سال بعد آئے تھے کوڑے کوڑے مسئلے شروع کر بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کر سو میں دوسری ورنہ اللہ سے اور کے کر مسئلے تو میں یا کا یہ موضوع نہیں دے رہا، موضوع دیتا نے مسئلے تو سناوڑے۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا، 5 ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے ہی کا، شہرہ رمضان شریف دے بھی روزے رکھے، تے نمبر 3 اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے۔ اور مسئلہ سن لو ساری ماما پھیڑا سن، الحمد شریف تو لے کے ونہ دی سین تک 30 سپارے، 114 سورتاں، 540 رکوع، 6000 تو زیادہ آیات، اللہ نے پورے قرآن پاک وچ کسی عورت دا نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم دا نام ہے، وہ بھی کوئی وجہ تے راز ہے۔ یہ میرے سامنے 10واں پارہ سورت دا نام سورت التوبہ، فرمایا وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، یہ میرے سامنے سورت التوبہ کھلی ہوئی ہے، اور رب العالمین دا قرآن آیت نمبر 3، عیسائی کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یہ آیت ہے۔ حالانکہ اللہ کریم بیٹے تو بھی پاک، اللہ بیٹیوں تو بھی پاک، اللہ والدین تو بھی پاک، اولاد تو بھی اللہ کریم پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اعلان کرو میرے میٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے،
ترجمہ پڑھیا حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیتا ہے اللہ نراکار ہے فرمانے میں نے ان کا لفظ بھی سمجھ نہیں آیا بچے نے بٹھاؤ بھائی بچے نے کنٹرول کرو بیٹا بیٹھو میری توجہ خراب ہو رہی ہے بیٹا اللہ نراکار ہے شاہ جی فرمانے میں نے ان کا لفظ بھی سمجھ نہیں آیا میں قرآن کا نسخہ اٹھایا ہے ہندوؤں کا پنڈت نیکی رام شرما وہ بھی میرے نال جیل کے اندر قید گئی انگریزوں کی مخالفت وچ میں پنڈت دے کول قرآن پاک لے گیا پنڈت جی مینوں لفظ بھی سمجھاؤ معنی بھی سمجھاؤ اے تہاڈی بولی تے لفظ معلوم ہوندا ہے پنڈت نے جس ویلے قرآن پاک دی انہاں لفظاں دا ترجمہ پڑھیا ہے اللہ الصمد اللہ میرا دھار ہے پنڈت جھومن لگیا کہنے لگا واہ جی واہ ترجمے والے نے کمال کیتا ہے معنی کرنے والے نے پنڈت جی میں نو نہ سمجھاؤ پنڈت کہنے لگا شاہ جی اے ساری ہندی زبان کا لفظ ہے اللہ الصمد اللہ میرا دھار ہے اساں اپنی ہندی بولی وچ سنسکرت زبان وچ نرادھار اس نو کہتے ہیں سارے اس سے محتاج ہوئے وہ کسے دا محتاج نہ ہوئے میاں محمد بخش سے فرما گئے کھڑی علی مگتے کولوں مگتا مگے تے رہے مرادوں خالی مگتے کولوں مگتا مگے تے رہے مرادوں خالی اس کی دینا تان محمد جرا آپوں خود سوالی ساڑھے میاں والی نے توحیدی شاعر نے آکھے ہے میاں والی دی بولی سنے ہے پننے کولوں جے کوئی پننے اے کوئی عقل دی گلے پتہ نہیں یہ سرے کی بھی سمجھ گئی پننا ایک بندہ مانگ رہے تھے میں اس کو مگنا شروع کر دیا پننے کولوں جملہ پسند آوے نا بس سبحان اللہ دی گنجاونی چاہیے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے مگیا کر اس داتا تو جنو دیون داغو بھلے اس تو مگنا جنو دیر دا طریقہ لم یلد ولم یولد اللہ اولاد تو بھی پاک والدین تو بھی پاک ولم یکن لہم کفوا احد اللہ کریم کنبے قبیلے تے برادری تو بھی پاک یہ میں جملہ سناوا چاہ پھر میں سبق دے آ رہا دروازہ کھڑکا میں دروازہ کھولے مولانا نقاش سے تشریف لائے حضرت یہ فلانا کام کر رہا ہے میں کہ مولانا میں معذرت چاہنا میں معافی چاہنا یہ کام نہیں ہو سکتا میرا ابا نہیں مندہ میں والد نال کی میں ٹکر لگا اے معذرت اے چلے گئے کاری آسان صاحب آگئے حضرت یہ کام تک کرو بھئی نہیں ہو سکتا کاری صاحب میرا پتر نہیں مندہ بیٹے نال میں کی میں ٹکر لگا وہ چلے گئے اور بندہ آگئی ہے فنانا بھائی نہیں ہو سکتا میری برادری نہیں مندی اور میری ترے انگلیاں ویکھڑیاں یا مجبور کر سکتا ہے تو والدین مجبور کر سکتے ہیں یا اولاد مجبور کر سکتی ہے یا برادری مجبور کر سکتی ہے فرمایا اللہ میں یلد ولم یولد اللہ اولاد تو بھی پاک اللہ والدین تو بھی پاک اللہ برادری تو بھی پاک اللہ نو کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا سبق دیا عیسائی کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے اللہ فرمایا نہیں نہیں اگلی آیت مبارکہ چلا جواب دیتا ہے فرمایا بل مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ کا بیٹا نہیں حضرت مریم کا بیٹا ہے اللہ نے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاون واسطے بی بی مریم کا قرآن پاک بھی جنا لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابا ہوگا اللہ ابے دا نام ذکر کریا قرآن پاک وچ چونکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد پیدا کیتا ہے صرف والدہ وچوں اس واسطے نام ہی اللہ کریم نے حضرت مریم دا لیا ہے میرے سامنے تیسرا پارہ سورۃ آل عمران
عیسیٰ علیہ السلام نے مثال آدم علیہ السلام والی ہے میں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے جس دی اماں کہے جس دی والدہ کہے میں اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیتا ہے جس دا والد بھی کوئی نہیں تے والدہ بھی کوئی نہیں اگر میں اللہ بغیر والد تے بغیر والدہ دے آدم علیہ السلام کو پیدا کر سکتا تا صرف والدہ وچوں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کر سکتا اور سبق پورے قرآن پاک وچ اللہ نے کسی عورت کا نام نہیں لیا بی بی مریم کا نام لیا عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاون واسطے رب العالمین نے سمجھا چھوڑے عورت جسم کا بھی پردہ ہے عورت دی آواز کا بھی پردہ ہے تے عورت دے نام کا بھی پردہ ہے دوستو قرآن پاک وچ موسیٰ علیہ السلام دی اماں دا قصہ نام کوئی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی دا قصہ لیکن نام کوئی نہیں حضرت لوط علیہ السلام نوح علیہ السلام دی گھر والیاں دا ذکر لیکن پورے قرآن وچ کسی عورت دا نام نہیں حضرت مریم دا نام ہے عیسائیوں کو مسئلہ سمجھاون واسطے ہن اے ترے گلاں یاد کر کے اٹھنے میرے بھائیوں نے میری ماما بہنا ہی سنے نکاح نامہ مجبوری طلاق نامہ مجبوری کوئی رجسٹری ہے انتقال زمین دا نام مجبوری ہے جتنے توڑی کوئی مجبوری نہ ہوئے عورت نام دا پتہ بھی پرائے بندے نو نہیں ہونا چاہیے عورت دا نام دا ہی پردہ ہے نمبر 2 قرآن پاک دی آیت اے میرے سامنے 18واں پارہ سورۃ المومنون فرمایا بلا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن سورۃ النور اے میں حوالہ کھولا ہوا ہے 18واں پارہ رب العالمین دی لا ریب کتاب اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے مستورات سنیں ساری اماں بھیڑا فرمایا خبردار خبردار مسلمان بی بی مسلمان عورت اپنے گھر دے اندر چل پھر رہی ہے اساں ویڑا کہنے ہیں اپنی چار دیواری اپنی چار دیواری وچ اپنے ویڑے وچ اپنے گھر دے اندر چل پھر رہی ہے اللہ فرماتا ہے ولا یضربنا بارجلہن لیعلم ما یخفین من زینتہن خبردار خبردار مسلمان عورت اپنی چار دیواری دے اندر چلدے ہویاں گھر دے کام کاج کردے ہویاں زور نال زمین تے پیر نہ رکھے اگر تے زور نال زمین تے پیر رکھا تیرے پیر والے زیور دی آواز گھر تو باہر پرایا بندہ نہ سن لوے یہ قرآن ہے عورت حج واسطے جا رہی ہے عمرے واسطے مرد نے اونچی آواز نال کہنا انہیں لبیک عورت نے اونچی آواز نال لبیک کہنے کی اجازت نہیں مسئلہ سن لو ساڈی ماما بہنا ہی سنیں جنہیں تک آواز جا رہی ہے عورت گھر دے اندر نماز پڑھ رہی ہے صبح دی نماز میں مثال دینا صبح دی نماز وچ عورت نے اونچی آواز نال قرآن چا پڑھے ہے الحمدللہ رب العالمین اگر نماز والی تلاوت دی عورت دی آواز گھر تو باہر کسی غیر محرم بندے نے سن لئیے عورت دی نماز ٹوٹ گئی ہے اونچی آواز نال عورت نو قرآن پاک پڑھن دی اجازت نہیں اذان کا ٹائم ہو گیا عورت نو اذان پڑھن دی اجازت نہیں ہن انصاف کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرأة اذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي زانیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیڑی عورت اپنے کپڑے تے اپنے جسم تے خوشبو لا کے باہر نکل دیئے غیر محرم بندے بیٹھے ہوئے عورت گئی تو گزریے عورت دے کپڑے والی جسم والی خوشبو اگر پرائے مردہ نے سکھ لئیے فہی زانیہ اللہ دے
دفتر وچ پوری کام کران والی لکھی جاسی میں گل پوری کر رہا ہوں خوشبو لگا کے عورت نو باہر جاون دی اجازت نہیں اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت دی اجازت نہیں زور نال اپنے گھر وچ کام کاج کردے ویلے زمین تے قدم رکھن دی اجازت تے شادیاں تے گانے گا کے پورے محلے نو آواز سناون دی کیویں اجازت ہے اچھی آواز نال قرآن دی تلاوت دی اجازت نہیں لبیک آکھن دی اجازت نہیں تے ربیع الاول دے مہینے وچ میلاد دی محفل وچ نعتاں تے نظماں پڑھ کے پورے پنڈ نو آواز سناون دی کیویں اجازت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی پہلی گھر والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کرن لگی حضرت جس ویلے تواڈے کول جبریل آوے تساں مینوں ضرور اطلاع کرنی ہے ٹھیک ہے ایک دن آپ نے فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جبریل فرشتہ میرے کول آیا کھڑوتا ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا عرض کی حضرت میری جھولی وچ سر مبارک رکھو تے لیٹ جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دی جھولی وچ رکھے تے لیٹ گئے حضرت خدیجہ نے اپنے سر کو دوپٹہ اتار چھوڑے سر دے بال نظر آنے لگے عرض کرنے لگی حضرت میں سر تو دوپٹہ اتار چھوڑے جبرائیل کھلوتے یا چلا گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جبریل تا چلا گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ سر تے دوپٹہ رکھ لیا عرض کرنے لگیا ہوں حضرت آپ نے فرمایا جبریل واپس آ گئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی حضرت اے واقعی جبریل فرشتہ ہی رحمت اللہ اگر شیطان ہوگا کھلوتا رویا کیونکہ جس ویلے عورت دے سر تو دوپٹہ اتر جاوے اتے رحمت فرشتے نہیں کھلونے ہوندے ساریاں ماما بھیڑا دے جسم تو برکہ اتر گیا ہے سر تو دوپٹہ اتر گیا ہے سارے کھنا چلنا دی رحمت کی میں آوے عورت دی آواز دا بھی پردہ عورت دے جسم دا بھی پردہ عورت دے نام دا بھی پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جڑی مسلمان بی بی پانچ ٹائم دی نماز پابندی نال پڑھے گی رمضان شریف دے روزے رکھے تے نمبر 3 سند فرجہ اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے تے نمبر 4 تاغ بالہا خامت آنکھا منے خامت دی گل منے بس میں آخری حدیث سناون لگا حضرت بندیالوی صاحب تشریف لے مناسب نہیں کہ میں گفتگو جاری رکھا آخری گل سنو میں یہ ماما بھیڑا سنو مدینہ طیبہ وچ مسلمان صحابیات جمع ہوئے ایک مکان وچ بڑی پریشان کہ گلے مسلمان بیبیاں کہنے لگیاں صحابیات جتنے بھی نیک مال ہیں سارے نیک مال کا ثواب کا سارے مرد لے گئے سارے ہی سری کرا ثواب آئے او کیویں 6 چیزاں انہاں ذکر کی دیاں 5 ٹائم دی نماز جماعت نال سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھ دینا مسجد نبوی شریف وچ تے نمبر 2 جمعے دی نماز بھی ادا کرے دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے اساں بیبیاں محروم تے نمبر 3 جنازے دی نماز سارے مرد حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے پڑھ دینا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑا مسلمان بندہ اللہ دی رضا واسطے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھے اللہ اس کو ہی کی رات کا ثواب عطا کر دے تے جڑا میت دے دفن تک نال راوے اللہ اس کو 2 کی رات کا ثواب عطا کر دے صحابہ نے پوچھے حضرت کی رات کے ریشے ہے جنازہ پڑھو ہی کی رات کا ثواب دفن تک نال رہو تے 2 کی رات کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کی رات کا ثواب اللہ پہاڑ تو ہی بڑا بنایا ہے بیبیاں کہنے لگی اسد محروم نمبر 4 عمرہ سارے مرد کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال اسد ساری بیبیاں محروم تے نمبر 5 سارے مرد حج بھی کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم نال اسا ساریاں بیبیاں محروم تے نمبر 6 جہاد دا ثواب مرد حضرات لے گئے ساری بیبیاں دے حصے وچ کیڑی سے آئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال گل کرو گل کون کرے بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمائندہ بنا کے بھیجیا گیا ہے پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی حضرت اسم پریشان ہے کیوں نماز جمعہ جنازہ عمرہ حاجت جہاد یہ سارا ثواب کا مرد لے گئے بیویاں دی حصے وچ میرا ثواب آیا ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری مسلمان بیویاں نو جا کے پیغام دے دے کہ جڑی مسلمان عورت خامد دی خدمت کرے تے خامد دی گل منے اللہ خامد دی خدمت کرنے والی خامد دی گل منن والی مسلمان بیوی نو انہاں سارے نیک اعمال دا ثواب گھر بیٹھے عطا کر چھوڑے دے نماز دی پابندی رمضان دے روزے دو عزت حفاظت تین تے اپنے خامن دی گل مننا چار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ انہاں چار خوبیاں والی بیوی جنت دے 8 دروازہ وچوں جس وچ مرضیاں دی داخل ہو جاوے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ